دیکھیے آغا صاحب ان لوگوں میں سے تھے کہ ریڈیو جسے ہم تہذیب کا ادارہ کہا کرتے تھے، وہ اس تہذیب کے ادارے ریڈیو کے نمائندے تھے، یہ اس چیز کے بانیوں میں سے تھے۔ آغا صاحب نے اپنی زندگی جو ہے وہ بالکل ریڈیو کے ایک براڈ کاسٹر کے طور پہ گزاری ہے۔ میرے بالکل ذاتی تجربہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ میں نے پوچھا تھا کہ آغا صاحب آپ اپنے آپ کو ڈائریکٹر جنرل نارملی کہتے نہیں ہیں ملاقات کرواتے ہوئے، تو کہنے لگے کہ میرے نزدیک بہت اچھا پروڈیوسر ڈائریکٹر جنرل سے بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ سامعین اسی کو جانتے ہیں۔ وہ اس نظریے کے آدمی تھے۔ ریڈیو پاکستان کے سربراہ بھی رہے ہیں، پی ٹی وی کے بھی سربراہ رہے ہیں، ساتھ فلمی صنعت سے بھی ان کا واسطہ تھا۔ کیا یہ ایک آرٹسٹ بھی تھے؟ یوں تو شاید ڈراموں وراموں میں انہوں نے کام نہیں کیا، لیکن ڈرامہ رائٹر بہت بڑے تھے۔ ان کا یہ جو رخ ہے وہ پوری طرح سے اجاگر نہیں ہوا۔ ان کے ڈراموں کی کتابیں بھی چھپ چکی ہوئی ہیں جو ڈرامے انہوں نے لکھے تھے، لیکن ٹیلی ویژن ڈرامے کی اسکرپٹ رائٹنگ چونکہ ایک بڑی اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے، تو آغا ناصر صاحب ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسکرپٹ رائٹنگ ڈرامے کی جو ہے اس کو متعارف بھی کروایا تھا، اس میں جدت بھی پیدا کی تھی اور اس میں فروغ بھی دیا تھا۔ لیکن آدمی کا یوں پرفارم کرنا ضروری نہیں ہے، اسے ذہنی طور پر آرٹسٹ ہونا چاہیے۔ آغا صاحب ذہنی طور پر دیکھیے، ریڈیو انہوں نے 1955 میں جوائن کیا تھا، اور کمال کی بات یہ دیکھیے جب ٹیلی ویژن شروع ہوا ہے پاکستان میں 64 65 میں، تو اسے سب ریڈیو کے لوگوں نے شروع کیا۔ جو آغا بشیر صاحب تھے لاہور ریڈیو کے اسٹیشن مینیجر، وہ پہلے اسٹیشن مینیجر بنے لاہور ٹیلی ویژن کے۔ مختار صدیقی صاحب پہلے اسکرپٹ رائٹر بنے، آغا ناصر صاحب، ظہیر بھٹی صاحب، اسی طرح ان کے ساتھ 3 4 لوگ، اور یہ سب کے سب فیض صاحب نے ان لوگوں کو دراصل اور اسلم اظہر صاحب نے منتخب کیا، اور یہ سارے کے سارے ٹیلی ویژن میں آئے۔ تو اس ٹیلی ویژن کی بنیاد رکھنے والے لوگ بھی یہی تھے۔